بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوان لڑکے اور لڑکی کا اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تنہائی میں ملنا آج کی جدید اسلام میں ڈیٹنگ اور ڈیٹ مارنا کہلاتا ہے۔ ڈیٹنگ کا یہ رجحان سب سے زیادہ ہمارے تعلیمی اداروں، یونیورسٹی، کالج، حتیٰ کہ اسکول کے نوجوانوں اور نوعمر لڑکے لڑکیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں گھروں سے اپنے تعلیمی اداروں کے لیے نکلتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بجائے اپنے نام نہاد عاشقوں اور محبوبوں کے ساتھ ڈیٹ مارنے چلے جاتے ہیں، اور گھر والوں کو کسی قسم کا کوئی شک تک نہیں ہوتا۔ ڈیٹنگ کے ابتدائی چند دن کسی پارک میں، درختوں میں یا جھاڑیوں کے اوٹ میں گزرتے ہیں، جہاں یہ نوجوان جوڑے سرعام بوسو کنار کرتے اور بہت ہی نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ لاہور میں ڈیٹنگ کے لیے 3 پارک سر فہرست ہیں۔ نمبر 1 باغ جناح، نمبر 2 ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک، اور نمبر 3 ریس کورس پارک سی وے۔ جب میں ماڈل ٹاؤن پارک گیا تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈیٹ مارنے آئے ہوئے تھے، جبکہ ان میں سے تو بعض تو کالج اور اسکول کی یونیفارم میں موجود تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یہ لوگ گھروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پارک میں موجود سیکورٹی گارڈ سے جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس پارک کی ٹکٹ کا ٹھیکہ 1 کروڑ سالانہ میں ہوا ہے، اور ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بری سے بری حرکات پر بھی نہ روکا جائے، اس لیے کہ اگر ان جوڑوں کو روکا گیا تو پھر یہاں کون آئے گا۔ ایک مالی نے بتایا کہ یہاں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے، مگر وہ بے شرم سرعام اپنے پیار میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں جھاڑیوں کے آؤٹ میں ہم نے بہت سے جوڑوں کو زنا تک کرتے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیا لڑکیاں منع نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ بعض لڑکیاں تو خود لڑکوں کو گندی حرکات پر اکساتی ہیں، جبکہ بعض نوعمر لڑکیاں پہلے شرم دکھاتی ہیں اور لڑکوں کو ایسے حرکات سے منع کرتی ہیں، مگر جو لڑکا اسے اتنی دور سے لے کر آیا اور اس نے اسے کھلایا پلایا ہوتا ہے تو وہ اپنی ہوس پوری کیے بغیر نہیں رہتا۔ ایسا ہی حال باغ جناح اور ریس کورس پارک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ باغ جناح میں تو چند ایک پہاڑیاں بھی موجود ہیں جو ڈیٹ پر آئے ہوئے جوڑوں کے لیے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے سے کم نہیں، اس لیے کہ یہاں انہیں مکمل تنہائی میسر آتی ہے اور انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا۔ ڈیٹنگ کا دوسرا مرحلہ دل دہلا دینے والا ہے۔ غریب جوڑے اپنے کسی دوست کے گھر کا انتخاب کرتے ہیں جس کے گھر والے کسی فنکشن تقریب میں گئے ہوتے ہیں، جبکہ امیر زیادہ تر ہوٹلوں اور جا موجود پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح ان جوڑوں کو مکمل تنہائی میسر آتی ہے، اور پھر یہ جوڑے وہ تعلق قائم کر لیتے ہیں جو میاں بیوی شادی کے بعد قائم کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے ایسے تعلق قائم کرنے کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسلام میں اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ پاکستانی قانون میں بھی یہ ایک قابل سزا جرم ہے۔ ڈیٹنگ کے ظاہری نقصانات تو سب کے سامنے ہیں، جبکہ اس کے ایک بہت بھیانک نقصان بلیک میلنگ ہے۔ یہ جوڑے جہاں ڈیٹ مارنے جاتے ہیں وہاں کے انتظامیہ خفیہ کیمروں سے ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس سے وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ لڑکوں سے تو وہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ لڑکیوں سے رقم کے ساتھ جنسی تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں پولیس اور اپنے گھر والوں کی ڈر سے ان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے اسلام آباد، کراچی اور پاکستان کے چند ایک اور بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کلب کے کیمروں میں ڈیٹنگ پر آئے ایسے ہی 1000 جوڑوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز کے منظر عام پر آنے نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ کئی لڑکیوں نے اس پر خودکشیاں کی اور بہت شوق کے گھر گئے۔ اس طرح پچھلے سال ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کراچی کے آئس کریم پارلر پر ڈیٹ پر گئے سینکڑوں کی تعداد میں موجود جوڑوں کی ویڈیو انتظامیہ نے بنا کر انتہائی مہنگے داموں گندی ویب سائٹ کو نہ صرف بیچی بلکہ ان جوڑوں کو بلیک میل بھی کیا۔ بلیک میلنگ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ لڑکے خود سے اپنی محبوبوں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ بعض لڑکے تو یہ ویڈیو گندی سائٹ کو اچھی خاصی رقم کے بدلے بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اس لڑکی کی عزت پلک جھپکتے ہی ساری دنیا میں نیلام ہو جاتی ہے، جبکہ بعض لڑکے ان ویڈیو سے لڑکیوں کو بلیک میل کر کے رقم بھی بٹورتے ہیں اور اپنی ہوس بھی پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات اب تک میڈیا میں رپورٹ ہو چکے ہیں، اور رپورٹ نہ ہونے والے واقعات کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو جس کو پڑھ کر شاید آپ کے بھی رنگوٹے کھڑے ہو جائیں۔
ملتان کے ایک اسکول کے 9ویں جماعت کی طلبہ کے موبائل پر ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ انہوں نے ڈیٹ پر جانے کا پروگرام بنایا اور ایک پارک میں ملے، جہاں لڑکے کے دوستوں نے ان کی ویڈیو بنا لی۔ چند دن بعد لڑکے نے ویڈیو دکھا کر اسے اپنے دوست کے گھر بلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی۔ کچھ دن بعد لڑکے کا دل جب اس لڑکی سے باہر گیا تو اس نے وہ ویڈیو اپنے دوستوں کو دے دی۔ پھر اس کے دوستوں نے باری باری اس معصوم لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ درندگی کی انتہا دیکھی کہ 15 سالہ بچی مسلسل 6 ماہ تک 20 لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی، لیکن اپنی اور اپنے والدین کی عزت کی خاطر چپ چاپ سب سہتی رہی۔ اس کے بعد ان درندوں نے وہ ویڈیو لڑکی کے باپ کو دکھا کر 3 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ باپ نے پولیس کو اطلاع دی تو ان میں سے 3 ملزمان گرفتار ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ یہ سب صرف ایک ڈیٹ مارنے کا نتیجہ ہے، اور اب اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کے پاس جینے کا کون سا بہانہ باقی ہے؟ ڈیٹنگ کے بے شمار نقصانات ہیں کہ کوئی بھی فہم رکھنے والا اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھنے والا انسان سوچ کر بھی کانپ اٹھتا ہے۔ میرے والدین اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں پر نظر رکھیں اور ان کے موبائل کو چیک کرتے رہیں، اس لیے کہ ڈیٹنگ کا یہ سارا کھیل موبائل پر ہی کھیلا جاتا ہے۔ لڑکیوں سے گزارش ہے کہ لڑکوں کی دوستی اور عشق کے چکروں میں آ کر ڈیٹنگ پہ جانے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں اور ملتان کی لڑکی کے واقعے کو یاد رکھیں جو ایک ڈیٹ کی وجہ سے 20 لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنی۔ خدا نہ خواستہ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پھر ضرور یاد رکھیے کہ ڈیٹ مارنے میں سب سے زیادہ نقصان لڑکی کا یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر بلیک میلنگ نہ بھی ہو تب بھی لڑکی کی عزت اس ڈیٹنگ میں چلی جاتی ہے۔ آخر میں میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کسی لڑکی کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسانے، اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے، بلیک میل کرنے یا اس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ کل کو آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ہر ایک کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مگر اسی معاشرے میں وہ مرد بھی موجود ہیں جو خود کو دو میں رکھ کر اپنی گھر کی خواتین پر چھاؤں کیے ہوئے ہیں۔ یہ سچائی اگر کسی کو بری لگے تو معذرت، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوست، کالج کے فرینڈ اور اسکول کے فرینڈ تک شیئر کر دیں۔ Thanks for watching this video and please subscribe our channel for watching more videos.